بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال ہے، وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ سڑک تو ہے مگر اس پر گاڑیاں نہیں، شہر تو ہے مگر وہاں لوگ نہیں، دریا اور سمندر تو ہے مگر وہاں پانی نہیں؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ ہے تو سوچنے کی بات، سوچنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب نقشہ ہے، میپ ہے۔ نقشے کے اوپر سب چیزیں ڈرا کر کے بتا دی جاتی ہیں، یہ سڑک ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ شہر ہے، یہاں فیکٹریاں ہیں، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے سوالات اکثر ناظرین پوچھے جاتے ہیں اور ان کا تعلق ذہانت سے ہوتا ہے۔ اکثر والدین اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کے بچے کو دیکھیں بہت ذہین ہے، بہت تیز ہے، ہمارا بچہ اس میں ذہانت نہیں ہے، ذہین نہیں ہے، سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو بات ہے ذہانت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ خاصی حد تک تو خدا داد صلاحیت ہے، مگر اس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی ہیں، ان کو ٹریننگ ہے باقاعدہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں والدین اپنے بچوں سے مختلف معاملات پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ بچے بولڈ ہوتے ہیں، ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بچوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی تو بچے کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میرے دل میں اس سوال کا جواب تھا، مجھے آتا تھا مگر میں نے سمجھا شاید غلط نہ ہو۔ ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ اعتماد اور ذہانت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جب ذہانت آتی ہے تو اعتماد بھی آ جاتا ہے، اور جب ان دونوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے تو ایک نمایاں شخصیت سامنے آتی ہے۔ ہم اپنے بچوں میں ذہانت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے اہم بات مطالعہ ہے، کتابوں کو پڑھنا ہے۔ اور کتابیں کب تک پڑھیں؟ کتابیں بھی ایسی ہوں جو بچوں کے مزاج کے مطابق ہوں، ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی ہوں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوں۔ اس کے بعد مطالعے کا شوق پیدا کر کے بچوں کو بڑی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ریاضی، میتھمیٹکس کے سوالات، سمپل سوالات گھر میں ہوتے رہنے چاہیے۔ بچوں کو والدین کو چاہیے کہ بچوں سے یہ سوالات پوچھتے رہیں۔ ہلکی پھلکی صحت مند سرگرمیاں گھر میں جاری رہنی چاہیے، جیسا کہ ایک نقشہ ہے، بچوں کو گھر میں ایک نقشہ لا کے دے دیا، کتابوں میں بھی ہوتے ہیں، اس کو بڑا کر کے والدین خود اس کے ہیلپ کریں بچوں کی کہ اس نقشے میں سے ہم کسی ملک کو تلاش کرتے ہیں، شہر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب بچے وہاں پر ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کا دماغ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، یہاں ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا پڑوسی وطن ہے، اس کا فلاں شہر ہے، یہاں وہ دریا ہے۔ تو اس طریقے سے ذہانت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں والدین اور بچوں کا جو بانڈ ہے، تعلق ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے قریب رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور مختلف سرگرمیوں میں اپنے ساتھ اس طرح لے کر چلیں کہ بچوں سے ہنسی مذاق ہو، لطائف سنائے جائیں، تاکہ بچوں کا ایک تو اسکرین ٹائم بھی کم ہوگا، اور اس طریقے سے بچے میں نالج میں اضافہ ہوگا۔ جنرل نالج بہت اہم ہے۔ کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں، بسا اوقات بچوں سے پوچھا جاتا ہے بتائیے فلاں ملک کا کیپٹل کون سا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے صدر کا، وزیر اعظم کا، گورنر کا نام پوچھا جائے، جو بچے تو نیوز کو کچھ قریب رہتے ہیں، جس جنرل نالج سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن اکثر کو نہیں پتا ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں والدین کا بھی بڑا قصور ہے۔ والدین بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، بحث مباحثے میں بچوں کو شامل کریں، اور بچوں کو ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ پہیلیاں بوجھنا کتنا اہم بات ہے۔ ہم بچپنے میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، گھروں میں باقاعدہ طور پر رات کو سوتے وقت بڑے بھائی، بڑی بہن، والدہ یا والد صاحب کوئی نہ کوئی پہیلی بچوں کو سنا دیتے تھے، یہ پہیلی بوجھو جی۔ بچے اب دماغ لڑا رہے ہیں۔ یہ دماغ جو ہے جتنا زیادہ اس کو ہم استعمال کریں گے اتنا زیادہ یہ تیز ہوگا۔ تو بچوں کو پہیلیاں سننے، سنانے، بوجھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ بچے اپنا دماغ تیز کر سکے اور وہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن تلاش کر سکیں۔ جو بچے پہیلیاں جلدی بوجھ لیتے ہیں ان میں یہ صلاحیت بڑھتی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کا آؤٹ آف دا باکس کوئی حل تلاش کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک بات مجھے یاد آئی، ایک بچہ تھا بہت نالائق سا، لیکن بہرحال پاس ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس بچے کے امتحان میں پیپر ہوئے، اور وہ بچہ گھر لے کے آیا، اپنی والدہ کو دکھایا، والد صاحب کو دکھایا، سارے بڑے حیران اور پریشان۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہارے نمبر نہیں ہو سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو پتا کتنے آئے تھے؟ 90 نمبر آئے تھے۔ تو گھر والے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس بچے کی زیادتی ہے، اسکول ٹیچر نے شاید 9 اس کو مارکس دیے ہوں گے، فیل ہوگا تو اس نے اپنے پاس سے 0 لگا کے 90 لگا لیے۔ تو کہتے سارے مجھے یہ کہتے رہے اور میں ان سے کہتا رہا بخدا یہ غلط ہے،
خدا کی قسم یہ غلط ہے، میں نے زیرو نہیں لگایا۔ کہتا کوئی میری بات پہ یقین ہی نہیں کر رہا، کہتا میں نے قسمیں کھائی پھر بھی کسی نے یقین نہیں کیا۔ بعد میں وہ صاحب بڑے ہو گئے، اللہ نے کیا اچھا ماحول مل گیا، ٹھیک ہو گئے، تو پھر انہوں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بخدا آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں نے زیرو نہیں لگایا، میں نے 9 لگایا تھا۔ اب دیکھیے بچے نے کیسے اپنا دماغ استعمال کیا، زیرو سے پہلے 9 لگا دیا، اس طریقے سے وہ 90 ہو گیا۔ تو یہ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، جب آپ پہیلیاں بوجھتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہیلیاں خود سکھائیں بچوں کو، اور آپس میں پھر بچوں کو بتائیں، وہ خود نئی نئی کریٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے گھروں میں اردو انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں، لوکل ہند کو پنجابی زبان بھی ہوتی ہے، سب کو مکس کر کے کوئی مزاحیہ سی ایک بات کریٹ کر لیں تاکہ تفریح پیدا ہو جائے۔ مثلاً ہم یہ عام طور پر بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل ہوتا ہے، گھروں میں ٹیبل ہوتا ہے، میز ہوتی ہے، ٹیبل کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، لیگز ہوتی ہیں، اور بچے سے پوچھا جائے اور کوئی ٹیبل ہوتے ہیں، بچے بتاتے ہیں جی بعض ٹیبل ایسے ہوتے ہیں جن درمیان میں ایک ان کی لیگ ہوتی ہے، ایک ٹانگ ہوتی ہے، بعض ٹیبل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں، 3 لیگز ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اچھا بیٹا ایسا بتاؤ کہ کوئی ایسا ٹیبل بھی مجھے بتاؤ جس کی لیگز نہ ہو۔ بچہ سوچنے پہ مجبور ہوگا، ٹیبل ہوتا ہے ہمارے گھروں میں آس پاس ہم دیکھتے ہیں، اس میں 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو اب یہ کون سا ٹیبل ہے جس میں ٹانگیں کوئی نہیں ہے، 1 2 3 کوئی ٹانگیں نہیں ہیں، 4 ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ تو اسکول گوئنگ بچے جانتے ہیں، اگر ان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا ہوگا کہ ٹیبل سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے، تو ان کو پتا ہوگا کلاس میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کی کوئی ٹانگ نہیں ہوتی۔ او ہو سمجھ میں آگے جی، بچہ بڑے ذہن کی بات ہے۔ اسی طرح بچوں کو اس ٹریک پہ ڈال دیجئے، بچہ سوچے گا اور کوئی ایسا ٹیبل ایک دم اس کو ذہن میں آ جائے گا، ویجیٹیبل، جی ہاں سبزیاں جو ہوتی ہیں، تو ویجیٹیبل اس کی بھی ٹانگ کوئی نہیں۔ تو اس طریقے سے بچے کا ذہن تیز ہوگا اور وہ پھر بچہ اپنے معاشرے میں ایسا ہوگا۔ عزیزان من، آنے والا دور جو ہے بہت سے مسائل سے بھرپور ہے، ایسے مسائل جس کا واسطہ کبھی پڑا ہی نہیں ہے والدین کو، ایسے مسائل ہمارے بچوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہم ابھی سے اپنے بچوں کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا، آؤٹ آف دا باکس کام کرنے کا سکھائیں، ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے مستقبل میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں سے، آنے والی نسلوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ والسلام۔